قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک ایسا صحابی موجود تھا جس نے دجال کو دیکھا بھی تھا اور اس سے ملاقات بھی کی تھی اور اس سے بات بھی کی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے پاس جبریل امین آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ 30 افراد ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا تو وہ بھٹک گئے، تقریباً 1 ماہ وہ سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئی لینڈ پر پہنچے۔ وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ بات کروں گا، تم اس بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہیں تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے جائیں گے، اور ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا، شام سے آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کی اب کیا حالت ہے؟ یعنی محبوب مصطفیٰ کے بارے میں پوچھے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی اور اب تمام عرب پر وہ غالب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ بھی اچھی حالت میں موجود ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ ہر سال پھل دیتی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا، میں دجال ہوں، عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں اس قدر پاور نہیں کہ میں طیبہ میں جا سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ دجال میرے طیبہ شہر میں نہیں آئے گا۔ بعض روایت میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث کے مطابق یہ مشرق کی سائڈ سے موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد اور لمبے قد جیسا ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، والی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، الف، فا اور را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی، اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی قید برپا ہو جائے گی، دین کی معلومات لوگوں میں کم ہو جائیں گی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے یعنی اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا،
اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، اس سے اگلا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ جب باقی دن بچ جائیں گے تو وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھا پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان بہت زیادہ پریشان اور تنگ ہو جائیں گے، پھر بھاگ کر دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، یعنی پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ آپ دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد جو اس کے فالوور ہوں گے، جو اس کے ماننے والے ہوں گے، ان کو بھی آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔